بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان اور پاکستان یہ بہت پرانے ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اور افغانستان کے رہنے والے اور اس طرف کے پی کے اندر پاکستان کے رہنے والے، ان کے خاندانی مراسم بھی ہیں، قوم بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے یہ پاکستان کے ایک علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا بہت اچھا ہر لحاظ سے تعلق ہے، اور اوورآل بھی یہ افغانستان کے خاص طور پر یہ جو طالبان رجیم ہے، یہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہی تعلقات ان کے رہے ہیں۔ دھوکہ دیا ہے تو ہم ہی نے ان کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے کبھی ہم کو دھوکہ نہیں دیا۔ باقی کچھ اگر مسائل ایسے ہو تو وہ بائی ڈائیلاگ حل ہو سکتے ہیں، اور کچھ ہماری ڈائیورژن ٹورڈز دا ویسٹ اینڈ امریکہ اسپیشلی، یہ چیزیں بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، ان معاملات کو بہت زیادہ الجھا کے رکھ دیتی ہیں۔ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں ان ایریاز کے اندر، اور ہم ظاہر ہے ہم پیدا جب ہوئے 1947 میں، تو پیدا ہوتے ہی ہم ان کی گود کے اندر چلے گئے امریکہ کی، اور آج تک 76 سال کے ہو کر انہیں کی گود کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو نکلنا فی الوقت تک ہمارے نصیب میں نہیں ہو سکا۔ تو جو ڈکٹیشن وہ وہاں سے ہمیں ملتی ہے تو اس کو مینوان قبول کرنا، آگے چلانا، وہ ہماری مجبوری ہے۔ باقی علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس لحاظ سے وطن، دین ہمیں یہ درس نہیں دے سکتا کہ ہم وطن ہی کے ہو کر رہ جائیں، ایک ملک ہی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ ایز اے مسلم جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم جو ہے نا ساری کی ساری امت، ایک فرد ساری امت کا ذمہ دار، اور ساری امت ایک فرد کی ذمہ دار ہے۔ آج ہمیں باطل نے 57-58 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر حصے کی سوچ الگ ہے، ہر حصے کی فکر الگ ہے، ان کی پرائیورٹیز الگ ہیں، اور یہ جتنے ملک ہیں بس اپنی اپنی سوچتے ہیں۔ باؤنڈریز تک ان کی لمٹ ہے، جہاں تک ان کی اسٹیٹ باؤنڈریز ہیں، ملک کی باؤنڈریز ہیں، اپنی اس ملک کی سرحد تک ان کی سوچ بھی لمٹ ہے۔ اس سے باہر کوئی جنت میں جاتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے، چلا جائے ان کی بلا سے۔ تو یہ اس کے اوپر پھر علامہ اقبال نے یہ شعر، علامہ اقبال کا فٹ ہوتا ہے کہ ان تازہ خدا میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ان حدود سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ مشرف نے بھی یہی نعرے لگائے تھے، اور اس کے یہ نعرہ، جو بیسک نعرہ پاکستان فرسٹ، وہ بیسیکلی وطنیت ہی کا نعرہ تھا کہ بس ہم نے پاکستان کی فکر کرنی ہے، باقی افغانستان جدھر جاتا ہے، ایران، توران، جو جدھر جاتے ہیں، جو کرتے ہیں کریں۔ اسلام ہمیں یہ سوچ نہیں دیتا۔ اسلام تو ہمیں ساری امت کو کا جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے ساری کے ساری امت، جتنی امت ہے، اس کو اسلام جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ بس ایک کسی حصے کے اندر رہنے والے وہ الگ ہیں، دوسرے نہیں۔ کلمہ پڑھ لی ہے تو ساری ایک امت ہے۔ تو لیکن ہمارے سیاسی لیڈرز اور ہمارے جو بھی لیڈرز ہیں قوم کو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمومی طور پر انہوں نے ہم اسلامی جتنے ملک ہیں ان کے سربراہان نے بس مسلمانوں کی یہ سوچ بنا دی ہے کہ بس آپ کی فکر باؤنڈری تک ہے۔ جرنلی جو پبلک ہے وہ بڑی محبت کرتی ہے، عرب و عجم، جرنلی جو پبلکس ہیں وہ جب ملتے ہیں اسپیشلی دینی نسبت سے تو بہت آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن چونکہ سیاست جرنلی ہمارے اپنے کنٹرول کے اندر تو ہے نہیں اسلامی ملکوں کی، ہماری ڈوریاں کہیں سے ہل رہی ہوتی ہیں، اور
اکثریت جو اسلامی ملکوں کی ڈوریاں امریکہ ہی ہلاتا ہے۔ ہمارے اس ایریا کے اندر بھی امریکہ ہی قابض ہے، پچھلے کافی عرصے سے۔ پاکستان کی بہت 76 سال سے وہ قابض ہے، تو ان کی اب اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے جتنی ایلیٹ ہے کلاس، ان کے سارے مفادات امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ویسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا سروکار افغانستان کے ساتھ یا پاکستان کی ایک آزاد پالیسی کے ساتھ، ان کو کیا سروکار ہے؟ تو یہ ہے کہ پاکستان کی پھر انہوں نے ہر چیز کو وہیں پابند کیا ہوا ہے، جیسے انکل سیم کا حکم ہوتا ہے ویسے ہم کرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ یہ ٹینشنز ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں ایز اے مسلم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی چاہیے، اللہ رب العزت کے جو ہے حکم کو فوقیت دینی چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے، ہم نے شہریار افریدی بڑی عجیب بات کرتا ہے، جان اللہ کو دینی ہے۔ تو بھئی ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جو آج ہمارے اوپر کوئی بھی ہے مسلط ہیں، کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر، تو کچھ عرصہ رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے حساب و کتاب کے اندر ہوتے ہیں۔ اب مشرف ہے چلا گیا، واللہ عالم اب اس قبر کے اندر وہ کیا کیا حساب دے رہا ہوگا۔ تو جو آج ہیں یہ بھی کل چلے جائیں گے، بس اپنے حساب و کتاب دیتے رہیں گے۔ تو پبلک جو ہے، جرنلی جتنے ہم لوگ ہیں، ہم نے مار کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم نے اپنے دل دماغ کے اندر وہ پالیسیز رکھنی ہیں کہ جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور ارشاد فرما دیا ہے، ترغیب دے دی ہے۔ تو بس ہمارے لیے لمٹ اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔